نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 182 میں 182 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے ناانصافی یا گناہ کا خوف ہو، فاصلح بینہم، پھر اس خوف کی وجہ سے وہ شخص وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت کر رہے ہیں ان کے درمیان اصلاح فرمائے، فلا اثم علیہ، تو اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں. یہ ہوا ترجمہ. اس کا آسان فہم اور اس کی سمجھ یہ ہے کہ اوپر میں وصیت کی بات چلی تھی کہ جس کے پاس موت حاضر ہو جائے چاہیے کہ وہ اپنے اقربا کے لیے وصیت کر دے. تو اسی وصیت کے حوالے سے ارباب دانش اور ذمہ داران اسلام کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ ذمہ داران اسلام، اگر وصیت کرنے والا جس کو وصیت کر رہا ہے دونوں کے درمیان وصیت میں گناہ کا اندیشہ ہو، ناانصافی کا اندیشہ ہو. اس کو یوں سوچیے کہ ایک فیملی ہے، جو ذمہ دار مالک ہے وہ اپنے اولاد کے درمیان وصیت کر رہا ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا اور حیدرآباد کے حساب سے جو ہم تک علم آیا ہے، اپنے مال میں سے اکثر مال کا، پہلے تو وصیت اپنے مال کے تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کرنا چاہیے. تہائی سے زیادہ کا مطلب یہ کہ 3 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ روپے کی وصیت کر سکتے ہیں، 2 لاکھ کی وصیت نہیں کرتے. ایسا ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ وصیت میں شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، حدود شرع کا پابند ہونا چاہیے. نفسانیت کو دخل نہیں دینا چاہیے کہ نہیں بیٹی نے ہماری خدمت کی ہے تو میں وہ گھر ان کو لکھ دیتا ہوں، بیٹے نے ہماری بہت خدمت کی ہے. نہیں، اولاد ہونے کی حیثیت سے ساری اولاد ایکول ہے. ساری اولاد چاہے وہ نافرمان ہو چاہے وہ فرما بردار ہو. نافرمانی کا عذاب اللہ دینے والا ہے، فرما برداری کا صلہ بھی اللہ ہی دینے والا ہے. اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نافرمانوں میں اٹھائے گا. ذمہ دار کو، یعنی جس کی نافرمانی ہے، جو باپ ہو یا بڑا بھائی ہو، جو بھی ہو، مکفل کو یعنی کفالت کرنے والے کو حق نہیں ہے کہ وہ اسے سزا دے. دوسرا مسئلہ، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ایک گھر کے علاوہ دوسرے گھر رشتہ دار جو آزو بازو میں رشتہ دار ان کے ذمہ دار ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، دیگر لوگ اگر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے ان کے گھر میں، اور وہ جا کر کے اصلاح کا کام کرے، صلح صفایا کا کام کرے کہ نہیں بھائی آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے، آپ کے انتقال کے بعد خون جنگی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، خون ریزی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ایسا کریں، آپ اقبال کیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اللہ سے ڈریے نا. آپ مر کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور لڑا کر جا رہے ہیں. یہاں رہتے تو چلو ٹھیک ہے، اب تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ سے ڈر کر آپ کام کیجئے، ناانصافی نہ کیجئے. شریعت یہ کہتی. تو ایسا یعنی تیسرا فریق جا کر کے اگر وہ اصلاح کرے دونوں کے درمیان تو تیسرے فریق کو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اسے مطلب کوئی اندیشہ ہے، اس کو بھی اندیشہ نہ ہو تو، ورنہ بلا وجہ مداخلت کرنے کی واقعی اس کو بھی ضرورت نہیں، اس کو بھی حق نہیں ہے. یعنی اس کی بات اگر مانی جائے تو
آج کل ایسا سماج میں ہوتا ہے نا، کبھی کسی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے تو تیسرا جا کر کے سمجھا سمجھی کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر وہ جھگڑا کرنے والا ان کو ڈانٹ دیتے تو یہ آرام سے عزت سے لوٹ جاتے ہیں، بھائی ارے بھائی تم جب لڑ رہے ہو، اب بولتے ہیں نا اے میرا پرسنل میٹر ہے تو نکو آ، ایسا بیچ میں، تو اس طرح سے اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر سننے کے موڈ میں ہیں دونوں فریق تو وہاں پر اصلاح کی بات کر دینی چاہیے۔ تو اصلاح کرنے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بہت بڑا کام ہے اگر تیسرا اسے اصلاح کر دے، زبردستی نہیں، اگر ان کا رسپیکٹ کیا جائے، ان کی عزت کی جائے تو دو بات خاص طور سے اس میں معلوم ہے کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل جو ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ جو ہیں ذرا مطلب کوئی بچہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہے تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسی کو دے دیتے ہیں سب کچھ، اور جو ناکام ہے اس کو بس شادی کرا کر کے بھگا دیتے ہیں، چل چل اپنا تو کما جا کے، کیا دیا ہے میرے کو تو۔ ایسا نہیں کرنا ماں باپ، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اولاد کی حیثیت سے جس طرح تو نے 9 مہینہ کامیاب کو رکھا، ایسے ہی تو نے 9 مہینہ ناکام کو بھی رکھا ہے۔ تو جب پیدائش میں ایکول، دودھ پلانے میں ایکول، تربیت دینے میں ایکول، اب اس کی قسمت سے اسے نوکری نہیں مل رہی ہے تو آپ مطلب ان کے ساتھ سوتیلا سلوک ہرگز نہ کیجیے۔ ماں باپ ہونے کا فرض آپ ادا کیجیے، وہ نہیں ادا کر رہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ بلکہ حدیث میں سنیے، چونکہ اخبار میں پڑھتا ہوں، ایک لفظ جو ہے اخباری لوگ پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں، آق کا لفظ لکھتے ہیں، عین الف قاف، آق، یہ عربی لفظ ہے، حالانکہ لکھنے والے خالی میننگ سمجھ گئے ہیں، ان کو خود ہچے نہیں معلوم ہوگا کہ آق کون سا سینٹینس ہے، کون سا لفظ ہے، کون سا جملہ ہے۔ آق یہ عربی لفظ ہے، عاققن تھا اصل میں، عاققن معنی ہوتا ہے مطلب یہ کہ نافرمانی کرنے والے، تو آق کرنا، یہ آپ کا کر رہے ہیں۔ ایک بیٹے نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے آق لکھ دیا ہے، آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آق نامہ لکھتے ہیں ماں باپ، آق نامہ، یہ پیپر میں نے دیکھا یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں۔ حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی سے ہے آق یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد، تو جو کرتے ہیں اللہ پاک لکھ دیتا ہے نافرمانوں میں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، یہ اللہ پاک نے لکھ دیا، رسول پاک کی زبانی ہم سن لی، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں آق کرتی ہوں، میں آق کرتا ہوں، میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ماں مسلمان ہے تو ہرگز ہرگز ایسا نہ کرنا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی مورث اپنے وارثین کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے اپنے رحم سے بے دخل کر دے گا۔ ارے باپ رے، اس لیے صلہ رحمی میں سے یہ داخل ہے، وہ حقوق کا حامل ہے، وہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ سورہ لقمان میں پارہ نمبر 21 آیت نمبر 15 میں مشرک ماں باپ کی بھی تعظیم کرنے کا حکم ہے دنیا میں۔ بتائیے تو کیا شرک کی وجہ سے تعظیم ہے؟ نہیں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تعظیم ہے۔ شرک کا تو بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو اولاد کو کہا کہ شرک کیا ہے اس کی سزا میں دوں گا، لیکن پھر بھی وہ تمہارے ماں باپ ہیں، رسپیکٹ دو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ تو اب اس سائڈ سے آپ لے لو، اولاد کتنی بھی نافرمان ہو، شرک سے تو بڑا گناہ ہے نہیں نا۔ جب شرک کرنے والے ماں باپ کو رسپیکٹ دینے کا حکم ہے تو اولاد یعنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا نا، یہی تو کھٹکتا ہے نا تم لوگوں کو۔ شادی کرنے سے پہلے جتنے بھی پروسیس ہو سب آپ لوگ کرتے ہیں، شادی کے بعد ذرا سی محبت دیا بیوی کو تو بیوی کا غلام ہو گیا۔ ارے خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے جس سے شادی کرائی ماشاءاللہ اس کو اچھے سے نبھا رہا ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن نہیں، پتہ نہیں، آپ خود جانتی ہو کہ شادی کرنے کے بعد اب رسپانسبلٹی اس کی دوگنا ہو گئی۔ اب آپ چاہیں گے کہ 24 گھنٹہ آپ ہی کا پاؤں ہاتھ دبائے، تو پھر وہ جو شادی کیے اس کا حق جو مرے گا، تو یہ تھوڑا دل کو کشادہ کرنا ہوگا، آپ کو دل کو بڑھانا ہوگا۔ اگر وہ پیار اور محبت کر رہے ہیں تو اس میں خوش ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ڈانٹنا چاہیے کہ تم میری بے عزتی نہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری شادی کرائی ہے، اور اس کو نبھاؤ، اچھے سے اچھا نبھاؤ۔ ون سائڈڈ آپ ہم سب نے بنائے اپنی اولاد کو۔ پھر بھی اگر ایسا وہ کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک بھی اگر کرنے والے ماں باپ ہیں تو عزت دینے کا حکم تھا، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اولاد ہے
تو اولاد ہونے کی حیثیت سے پہلے تو وہ کافر و مشرک ہوگی تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گی. ایک سائڈ سے ہے یہاں پر کہ اولاد اگر مشرک اور کافر ہوئی، مرتد ہو گئی، بے دین ہو گئی، تو وہ جو ہے وراثت سے محروم ہے. لیکن اگر وہ مرتد اور کافر و مشرک نہیں ہوئی اولاد، تو کتنا بھی بڑا گناہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کا گناہ ہو، شرک اور کفر اور ارتداد نہ ہو، تو اس کو آپ کی وراثت سے حق ملے گا. آپ محروم کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10-11 میں صاف حدود اللہ متعین کر دیے. فریضہ الہی متعین ہے، کس کا کتنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. اس میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں کیا ہے کہ نافرمان فرما بردار. البتہ کہ اگر آپ جو ہے وصیت کر رہے ہیں اور وصیت میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ کو کچھ، آپ دل بڑا کیجئے، کیونکہ آپ کچھ نہیں لے جاؤ گی، ماں باپ کچھ نہیں لے جائیں گے، وہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو ساتھ لے جائیں گے اور کچھ نہیں لے جائیں گے. یہی دھن دولت سب یہی رہ جائے گی، یہی ساری جائیداد رہ جائے گی. اب لکھو نہ کو لکھو، کون تو بھی اولاد لیتی، کون تو بھی لیتی، آپ کو کچھ اس کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آپ نے اولاد میں رواداری اگر کی ہے تو آپ کو رواداری کا بھی بدلہ ملے گا. رب کہے گا واہ، اتنا ستانے کے باوجود تو نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو نے اپنا فرض نبھایا. کل میدان محشر میں وہ نافرمان اولاد کو کھڑا کر کے ماں باپ کی عزت افزائی کی جائے گی. دیکھ تیرے ماں باپ نے اپنی رسپانسبلٹی تو نبھایا، تو نے کیا کیا. تو ایسا ہمیشہ کرنا چاہیے. آیت نمبر 182 نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو لوگ یہ خوف کریں وصیت کرنے والے کی طرف سے بے انصافی اور گناہ کا، اور پھر اصلاح کرنا چاہیں تو کر دیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 183. اب آیت نمبر 183 کا درس ہونے والا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم پر روزے فرض کیے گئے تھے. جس ماں اور جس بہن کے روزے چھوٹے ہیں پیریڈس وغیرہ کی وجہ سے، وہ روزے مکمل کریں. یہ 6 شوال، یہ 6 شوال کے روزے یہ نفل ہیں. یہ ایسے ہی ہے ماں کہ کھانا کھاتے جو ہے نا تو گوشت کی اہمیت زیادہ ہوتی، لیکن صرف گوشت کھائے تو پیٹ چلنے لگتا، اہمیت زیادہ ہوتی. ایسے ہی فرائض اور واجبات کی اہمیت مقدم ہے، اگرچہ نفل کے بارے میں فضیلت کے باب آئے ہیں. جیسے 6 روزے رکھے تو پورے سال بھر تک کا ثواب ملتا، روزے رکھے سرکار. تو پھر سال بھر کا جب مل ہی گیا تو رمضان بھی تو سال بھر میں داخل ہے، تو کئی کو رکھے. ایسا نہیں ہے. یہ فضیلت رغبت دلانے کے لیے ہے ان فرائض اور واجبات کے مکملین کو، یعنی جو تکمیل کیے ہیں. لہٰذا اگر فرائض اور واجبات یعنی چھوٹے ہیں آپ کے روزے، تو پہلے وہ روزے کو آپ قضا کریں، پھر جا کر کے نوافل کا اہتمام کریں. نوافل کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی شوال میں اگر آپ نے 6 روزے نہیں رکھے تو اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور رمضان میں جو 6 روزے چھوٹے ہیں اس کو نہیں رکھے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی. یہ میدان محشر میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ فرض تھا اور یہ نفل ہے، اور نفل کو پوچھ گچھ نہیں. اس کو دھیان میں رکھیے. اللہ سبحانہ فرماتا تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ اگلوں پر بھی فرض تھے. 3 روزے فرض تھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 ہر مہینے کے، عاشورہ کے روزے، یہ سب پہلے امتیوں پر فرض تھے. ہم میں جو ہے یہ روزہ رمضان کے روزے نے سب کو منسوخ کر دیا. اب نفل ہے، رکھے تو ماشاءاللہ، نہیں رکھے تب بھی الحمدللہ. ایسا لعلکم تتقون، لیکن روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی آنا چاہیے، پرہیزگاری آنا چاہیے. افسوس ہوتا ہے، اچھا جملہ آج لگا ایک، تھوڑا کس پر دیکھا پتہ نہیں، یہ جملہ تھوڑا اچھا، اسی لیے بولتے ہیں میڈیا جو ہے صدق اور کذب کا پلندہ ہے. سچا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، دونوں چیز آتی اس کے اندر. اچھا لگا، ایک چاند نے سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اور ایک چاند نے سب کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا. رمضان کا چاند دیکھے تو سب کا سر جھک گیا، اور عید کا چاند دیکھے تو سب سوئیاں کی طرف بھاگ گئی، سب ادھر ادھر بھاگ گئی. جب انہیں نیاز ختم، اپنے ماتھے کی بھی فکر نہیں کہ اس پر دھول ہے، تقویٰ کا ہے یا نہیں. یہ دونوں تو چاند ہی تھا، چاند کا کیا قصور ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ، وہ چاند نے اگر جھکایا ہے تو جھکاتا رہے قیامت تک، مرتے دم تک. یہ ہے تقویٰ کا معیار. ایام معدودات، چند دن ہے، یعنی 1 مہینہ ہے، چاہے 29 ہو یا 30 ہو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی ایسی بیمار تھی کہ اب بیماری لوٹنے کی امید نہیں،
یا خطرہ جان ہے، اور اعلیٰ سفر یا سفر میں مشقت اور تکلیف ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اتنے روزے کی قضا کریں گی۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جس کے پاس مکمل طاقت ہی نہیں ہے، جھگڑے کرنے کے لیے ہے بہو سے طاقت لیکن روزے رکھنے کے لیے طاقت نہیں ہے، عیشی طاقت سے مراد نہیں ہے یہاں پر، عیشی طاقت ہے کہ بس مطلب یہ کہ نہ کھانا ہضم ہو رہا ہے، بالکل بیمار ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کا وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا کھلانا یہ کریں۔ ایک مسکین کا کھانا صرف کھلانا نہیں ہے روزے کا فدیہ، وہ شخص جس کی صحت نہیں لوٹ سکے، ایسا بیمار ہو جو بالکل اب بس مرنے کا انتظار ہے اس کے پاس، اب صحت وغیرہ کا انتظار نہیں، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو پھر بھی خوشی خوشی خیر کا متلاشی ہوگا فهو خیر له، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایسی حالت میں بھی یعنی اگر سفر کی حالت میں یا مریض ہونے کی حالت میں بھی اگر وہ روزہ رکھے تو ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانے، اگر وہ جان لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن، عظمت والا قرآن نازل کیا گیا۔ نزول کی صورت یہ ہے کہ ایک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، بیت الفرت میں ایک جگہ ہے آسمان دنیا میں، وہاں پر نازل کیا گیا ایک بارگی، اور پھر شب قدر میں بھی نازل ہوا رمضان ہی میں 27 کو، اور اس کے بعد مطلب جب جتنا جس طرح ضرورت پڑی تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے جبریل علیہ السلام لائے دنیا میں، یعنی یہ زمین پر، تو آسمان دنیا یعنی آسمان اول پر ایک بارگی قرآن پاک نازل کیا گیا لوح محفوظ سے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان خط کھینچنے والا ہے اور ہدایت کے لیے واضح علامتیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، تو اے مومنو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ فرض ہے ان کے اوپر۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ آئندہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کرے، پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، کیا کہنا ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھلا آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ بہت سارے ایسے شوہر ہیں، ایسے بیوی ہیں معاذ اللہ کہ جو مطلب گلف وغیرہ سے لوٹ کر کے آتے ہیں، ارے یار 10 دن کے لیے آئے ہیں، اس میں بھی روزہ رکھنا کیا، ارے معاذ اللہ رب العالمین، تم مومن ہو یا نہیں؟ نفس تمہارا آئیڈیل ہے یا نبی آئیڈیل ہے؟ نبی آئیڈیل ہیں، جنگوں میں ہوا کرتے تھے اور روزہ نہیں چھوڑتے تھے، تم گلف سے کما کر کے آ رہے ہو اور روزہ نہیں رکھ رہے ہو۔ جان بوجھ کر جس نے روزے چھوڑے ہیں، وعید تو کیا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو کیا ملنے والا ہے۔ لیکن سنو، اس کے لیے 60 روزہ کنٹینیو رکھنا پڑے گا، نہیں رکھے تو ایک روزے کا تو ہے ہی، وہ 60 روزے کا وبال ان کو ملے گا، 60 روزے کا وبال اللہ پاک دے گا۔ 60 روزہ چھوڑا اور بندہ ایک روزے کا وبال نہیں دے سکتا، 60 کا کہاں سے دے گا؟ جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا، اور جس نے چھوڑے ہیں جلدی سے تائب ہو کر کے وہ 60 روزے رکھیں، نہیں صلاحیت ہے طاقت ہے تو 60 مسکین کو کنٹینیو کھانا کھلائیں، نہیں تو کم سے کم جیل میں کوئی سنی صحیح العقیدہ اگر ہے تو ایک غلام کو آزاد کر دیں، پیسہ دے کر کے ضمانت کروا دیں، بیل کرا دیں اس کی جان، یہ بھی آج کی تاریخ میں، نہیں تو پھر وہ یہ وبال لے کر کے وہ مریں گے، اور مرنا تو طے ہے، کتنی جوانی کام آئے گی، کتنے دن تک انجوائے کرو گے، کتنے دن تک خوشیاں مناؤ گے، جب بڑھاپے آئیں گے تو اس وقت مجبوراً اللہ پاک جوانی کا زیادہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ پاک فرمائے ان جسم ہی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، کہاں تو نے اس کو خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کہنا ہاں رمضان میں روزہ نہیں رکھ کر کے خرچ کیا مولا، ایسا کھانے کے دن میں نہیں رکھ کر کے، نبی سے بھی زیادہ جنت کے کھانے انتظار کرتے تھے نبی کے لیے اور نبی کے غلاموں کے لیے، مگر ایسے کھانوں کی وجہ سے بھی نہیں بولے کہ ارے جنت کا کھانا بار بار نہیں ملتا، واہ روزہ تو کبھی بھی رکھ سکتے، نہیں، جس نے نہیں رکھے ہیں وہ اپنا وبال جانے، چاہے وہ بیویاں ہوں یا شوہر ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بالغ تھے تو ان پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان وباؤں سے بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہے، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ، گنتی کو پوری کرو
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور امید رکھو کہ تمہیں شکر گزار بندوں میں اٹھایا جائے۔ آگے اللہ سے فرماتا ہے آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اے حبیب مکرم میرے بندے آپ سے یا میری بندیاں آپ سے پوچھے میرے بارے میں کہ اللہ سے میں ملنا چاہتی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن پوچھے، نوٹ کرنا، توحید کا انٹروڈکشن پوچھے، اللہ کا پتہ پوچھے، تو میرے حبیب اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دینا کہ میں قریب ہوں۔ واہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ کرتی ہے یا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان رکھے میرے اوپر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں ہدایت ملے۔ حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید اور معرفت الہ کی بنیاد ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کو حبیب سے پوچھنا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اس تصور نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، تم مجھے دیکھ لو، اللہ کو دیکھے سرکار۔ واہ، تو معرفت الہ کا مرکز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو چھوڑ کر کے نفس کو دخل مت دو، نبی نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، یہی بنیاد ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھا، اپنے لیے باندھا، اپنے لیے باندھا۔ جنتی عورتوں کی سردار جن کی بیٹی، جنتی نوجوانوں کے سردار جن کے نواسے، ان کے نانا کا مقام، ان کے باپ کا مقام کیا ہوگا آپ سوچو۔ سارے جہان کے مالک، اولاد آدم کے سردار، انبیاء و مرسلین کے آقا، انبیاء و مرسلین کے آقا، سید الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے اصل، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ بلند والا پیٹ پہ پتھر باندھے، کس کے لیے؟ یہی سننے کے لیے کہ میرے یہاں کھانا ہے، کھانا رکھ کے کیوں بھوکے ہونا۔ کیسا ذلیل اور بد نصیب ہوگا وہ شاہ رخ خان۔ اس نے ایک موقع سے کہا تھا جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ روزہ رکھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، روزہ کھانا رکھنے یا کھانا کھانے کا نام ہی نہیں ہے، روزہ تو تقوی حاصل کرنے کا نام ہے۔ روزہ کا مقصد کھانا کھانا یا کھانا نہ کھانا نہیں ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر کسی نے سحری نہیں کیا تو روزہ رکھے۔ وہ سحری ایک الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے۔ سحری مستحب ہے، روزہ فرض ہے۔ تو روزہ کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو ایسے شخص کی تائید میں اپنے آپ کو اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا کہ روزہ نہ کو رکھو، میں بھی نہیں رکھتا، 10 دن 5 دن کے لیے آئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنا بڑا محروم القسمت ہے۔ رحمت کے فرشتے کانپتے ہوں گے ایسے گھر میں رزق دینے کے لیے، شرماتے ہوں گے ایسے لوگوں کو رزق دینے کے لیے، لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے، کرم والا ہے، دے دیتا ہے۔ لیکن گرفت جب کرے گا نا تو اس وقت ساری جوانی یاد آ جائے گی اور فریج کے کھانے بھی یاد آ جائیں گے۔ قبر ہی سے جب دبانا شروع ہوگی قبر کی مٹی تو ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، پھر کتنے دن تک یہ دبتی رہو گی پتہ نہیں۔ میدان محشر میں جب پورے پسینوں میں شرابور ہو جاؤ گی تو اس وقت یہی کہو گی اے اللہ جہنم ہی میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن یہ رسوائی صحیح نہیں۔ وہاں پر کہو گی بھی کہ بار بار اے اللہ ایک مرتبہ اور موقع دے، ایک مرتبہ اور زندگی دے تاکہ ہم بالکل نیکوکار میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک صاف کہے گا یہ دارالجزا ہے، دارالجزا، اب موقع اور مہلت نہیں۔ 60 سال کی عمر دیا، 20 سال انجوائے میں، 20 سال بدمعاشی میں، اور آخری میں اللہ اللہ۔ جب تمہیں موقع اور مہلت دیا تو اس وقت کہاں تم مجھے پکارے؟ نہیں پکارا۔ اس وقت تمہیں فریج نظر آئے، پیسے نظر آئے، شرارت نفس نظر آئی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میری گرفت پر تمہیں ایمان نہیں تھا، میری قہاریت پر ایمان نہیں تھا، میں سخت پکڑنے والا ہوں، ایمان نہیں تھا، اور آج جب پکڑ رہا ہوں تو اپنا پریکٹیکل پیش کر رہی ہوں۔ کیا میرے نبی نے نہیں بتایا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو میں نے بھیج کر کے صرف یہی بتایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا یہی تھا
کہ بس الرحمن الرحمن، قہار کا تصور تم نے کیوں نہیں کیا، جبار کا تصور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے حبیب مکرم آپ سے اگر پوچھیں تو آپ بتا دو، نبی پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اپنے لیے نہیں، تمہیں بتانے کے لیے کہ دیکھ میں تاجدار انبیاء جنت کا مالک ہو کر تو دنیا کی کمائی حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رکھ کر کے اس کمائی پر اترا رہی ہو۔ جنت کی کمائی جو ہے کرپشن سے پاک کمائی ہے، حلال و حرام کا وہاں تصور نہیں، حلال ہی حلال ہے۔ ایسے کھانا میرے لیے منتظر تھے، ایسے کھانا کو میں نے ٹھکرا کر پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ اور تو نے اپنی جوانی اور طاقت دینے کے باوجود بس خوشیاں ظاہری طور پر نفسانیت کے لیے اپنی زندگی گزارا۔ بتا، اب تو ہوئی خود بتا کیا بدلا دیں تجھے۔ اب وہاں پر یا لیتنی کاش مٹی ہو جاتی، یہ ہو جاتی، وہ سب بولتے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ایک دم بالکل وارن کرتا، اب کچھ نہیں ہوگا، چکھو اب عذاب چکھو، بس عذاب چکھو۔ اس سے پہلے کہ ماں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے موقع، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جینے پر ہمیں کمانڈ نہیں ہے، جینے پر ہمیں یقین نہیں ہے کب تک جئیں گے، مرنے پر ہمیں یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اسی لیے ہر روز ہم جب سوتے ہیں، اسی لیے لوگ پتہ نہیں سوتے ہوں گے تو دعا پڑھتے ہوں گے کہ نہیں کیا ہے کہ ہر روز جب سوتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسمک اموت، پھر پڑھتے ہیں واحیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تیرے نام سے میں مر رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہے واحیا۔ دیکھ رہے ہیں واحیا پہلے نہیں ہے تیرے نام سے میں زندہ تھی اب میں مر رہی ہوں، نہیں، روز سوتے ہیں، سونے کے دعا بستر پر جانے کی یہی دعا، بسمک اموت واحیا، میں تیرے نام سے مر رہی ہوں، موت کا لفظ ہے، روز پڑھتی ہو، میں مر رہی ہوں۔ ہے تمہیں ایمان اس سنٹینس پر؟ مصطفیٰ نے کہا ایمان رہتا تو یقیناً خوف الہی رہتا۔ اچھا، سب سے زیادہ وہ لوگ جو روزے نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ عید کا انتظار کرتے ہیں سب سے زیادہ عید کا، اور سب سے زیادہ خریدی، سب سے اچھے سے اچھا کپڑا۔ رسول اللہ فرماتے جو روزے نہیں رکھے وہ میری عیدگاہ کو نہ آئیں۔ واہ واہ، یہ وارننگ دے دی رسول اللہ، جانتے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب۔ میری نگاہوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں سب سے زیادہ وہی شاپنگ کیے ہیں جو روزے نہیں رکھے، سب سے زیادہ اسی کو فکر ہے، یہ کپڑا وہ کپڑا یہ کپڑا۔ یاد رکھنا عید اس کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا، اس کے لیے خوشیوں کا ایک دن ہے کہ تو نے کھانا پینا نہیں کھایا، آج تیرے لیے ہے کھاؤ پیو۔ آج روزہ رکھنا یعنی بھوکا رہنا آج ممنوع ہے، الہی مہمان ہو آج۔ تو وہ تو اس دن میں داخل ہی نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھا۔ جس کے چھوٹ گئے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، چھوٹنا الگ چیز ہے، چھوڑنا الگ چیز ہے۔ جو نئے رکھے سو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جو مجبور تھیں وہ تو خیر اللہ پاک کی طرف سے مجبور تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا حبیب مکرم میرے بندے جب پوچھے میرا پتہ تو تم کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یقین رکھنا دعا کی قبولیت پر، تمہیں ہدایت ملے گی، تم رشد و ہدایت کی منزل پر رہو گی۔ آج کی گفتگو نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ نوافل کا اہتمام عورتیں ہماری کرتی ہیں، کرو ہم نہیں کہتے، لیکن یاد کرو ماں جو فرائض چھوٹے ہیں آپ سے، اللہ کے حقوق میں سے جو فرائض چھوٹے ہیں، جب سے جوان ہوئی ہو بالغ ہوئی ہو تب سے یاد کرو کب سے روزے چھوٹے ہیں۔ شادی کے بعد بچیاں جوان اور بالغ ہوتی نہیں، شادی سے پہلے بھی وہ بالغ ہیں، جب سے پیریڈز آنا شروع ہے وہ بالغ ہیں، اس وقت سے ان پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہے، ماں باپ بولے یا نہ بولے اللہ کا حکم ان کے اوپر لاگو ہے۔ تب سے یاد کرو کب سے تم نے روزے چھوڑے ہیں، وجہ جو بھی بنی ہو وہ سب کو یاد کر کر کے روزہ کو پورا کرو۔ نوافل کا اہتمام کرو گی، نوافل روک دیے جائیں گے۔ نوافل جو ہے فرائض میں کچھ کمی ہو جائے بیشی ہو جائے تو اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے ہے، کچھ کمی بیشی ہو جائے انکمپلیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے،
لیکن اگر فرائض نہ ہو تو کمپلیٹ کس کو کرے گا وہ؟ لہٰذا نوافل کا اہتمام یہ ترک کرنے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ اپنی زندگیوں کے جو روزے چھوٹے ہیں، جو نماز چھوٹی ہے، اللہ کے حقوق میں سے ان کو پورا کرو، اور جن کا دل دکھائے حقوق العباد میں سے وہ مر گئے ہیں یا مر گئی ہیں، چاہے وہ ساس ہو یا سسر ہو، آپ اپنی رسپانسبلٹی یہ ہے، نہیں انہوں ستائے تو میں بھی ستائی، ایسا نہیں، انہوں تکلیف دیے تو میں بھی دی، ایسا نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ون سائڈڈ ہو کر کے نیکی کرو، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اس میں سیکنڈ سائڈ کو دیکھنا ہی نہیں، آپ نیکی کرو گے تو نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بدی کرنے والے کو نہیں، اس کو دیتا ہے جزا نہیں سزا۔ تو حقوق اللہ کی بھی جو بھی چیز چھوٹی ہے ان کو آپ ادا کرو، حقوق العباد میں سے بھی جو بھی چیز چھوٹے ہیں ان کو ادا کرو، بندوں کے حقوق جو ریلیٹڈ ہے وہ بھی ادا کرو، صدقہ فطر نہیں دیا اس کو بھی ادا کرنا، زکوٰۃ نہیں دیا اس کو بھی ادا کرنا، بیٹیوں کے لیے رکھے ہیں، اب شادی میں کیا ہوتا کیسے ہوتا، اب اس کو دیے تو پھر کیسے دینا، نہیں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ پاک آگے جو نبی سے پوچھنے کے بعد بھی فرمایا کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں یا کرتی ہیں، لیکن دعا کے کرنے کے بعد انہیں کمانڈ رکھنا کہ میں نے نبی کے بول پر اللہ سے دعا کی ہے، یہ کمانڈ رکھنا، بھروسہ رکھنا، یہ نہیں کیا ہے کہ میں تو کر رہی ہوں، کیا ہے کہ قبول ہی نہیں ہو رہا، ایسا نہیں بولنا۔ اپنا کام ہے کرنا، رب کا کام ہے دعا قبول کرنا، تو اپن جو ہے وہ کرنا، دعا کرنا یہ اپنا کام ہے، بس دعا کرنا اپنا کام ہے، اب قبول کرنا اللہ کا کام، تو قبول کرنے کی فکر نہ کو کرو، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد و ہدایت پر رہو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، جو بھی فرائض اور واجبات چھوٹے ہیں کسی بھی طرح سے مولا آمدن صاحبن ہم معافی مانگتے ہیں، مولا ہماری معافی کو قبول فرما، توبہ کو قبول فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان تمام چھوٹی ہوئی عبادتوں کو پورا کر سکیں، سچی توبہ نصیب فرما، نیک بنا، ایک بنا، اچھا بنا، پکا بنا، برکت کا حامل بنا، سعادت کا حامل بنا، رحم و کرم سے نواز، پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، آرزوؤں کی تکمیل فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔